بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوکی سے باہر آتے ہوئے ہمیں چوکی پر موجود جوانوں نے گن سلیوٹ کے ساتھ الوداع کہا، پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ عبداللہ اور وہ مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلیوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے اس سلام کا جواب دیا اور دلے کی معیت میں سرزمین پاک سے سرزمین حنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چوئنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سے سناٹا تھا۔ اس وقت تک تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی، ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا، اس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت بنوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماؤں، بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ عبداللہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی، لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا تھا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر شیشے کی ایک گولی اور چھٹی، کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید عبداللہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑیاں عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس سے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی تھیں۔ کیونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، دلے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائی اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد اللہ آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور
ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے، وہاں اپنے کپڑے اتارے اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے انہیں ایک ڈوری کے ساتھ اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈر ویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل صراط عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے شیشے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی۔ کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکیورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں، ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا یا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا، وہاں سیاہ جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے جھکے دکھائی دیے۔ مجھ سے پہلے دلے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکایا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں نے ابھی ملک کے لیے بہت کام کرنا ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے، فصلیں اپنے جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے انڈین کتوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم اس سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کنوائے آتے جاتے دکھائی پڑتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام 3 پلی تھا جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلے کی البتہ اور بات تھی، تم اب فی الحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو۔ اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ سائیکل میں بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے جو شہروں میں سستے داموں پر فروخت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیہ ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے یہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں شراب کے ٹھیے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ وہ 3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشہ والے کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اپنا اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی ہم تو داس ہیں، آپ کے جتنا مال بھی ہو شر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشہ کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دلے نے اس سے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔